انفارمیٹیو چینل کی طرف سے ملک اقبال حسین۔ آج ایک نیا ٹاپک ہمارے پاس ہے۔ 7 ایسی تہذیبیں جو تھیں وہ پراسرار طور پر ختم ہو گئیں، ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں نہیں ہے۔ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں، کدھر گئیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ تہذیبیں مرج ہو گئیں، کچھ کہتے ہیں کہ باہر کے لوگوں نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو ختم کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ کہیں وہاں پر جو رہتے تھے وہاں پر رہنے کا طور و طریقہ بدل گیا تو اس کی وجہ سے وہ غائب ہو گئی۔ ان میں سے ایک پہلی جو تھی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ تھی نوبین۔ نوبین کیا تھے؟ ایسے افراد جن کا تعلق کسی خاص قدیم یا گروہ یا زبان سے ہے، جس میں عرب کے اکادین، عبرانی اور زیادہ تر لوگ شامل تھے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قبل مسیح سے موجود یہ لوگ تھے۔ ان کا ذکر یہ ہے کہ ان پر کوئی حملہ ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے موجودانائی باشندے جو تھے وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ تو یہ ساری بات جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا جو ہے طریقہ رہنے کا طریقہ وہ ایک بہت عجیب سا تھا۔ تو یہ لوگ بڑے ان کے رہنے کے طریقہ کار بہت علیحدہ تھے اور ان کا جو تجارتی لین دین تھا وہ بھی بہت وسیع تھا۔ تو یہ میں آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان تہذیبوں کو جو ختم کیا گیا اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بات کچھ اور تھی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ تہذیبیں جو ہیں اس وقت بالکل مٹ چکی ہیں، نوبین لوگ بالکل موجود نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ طاقتور رومن کے ساتھ مضبوط اتحادی بن گئے اور وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے، لیکن یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے، ہم اس کو یہ نہیں مان سکتے۔ ٹروجن نے سن 105 سے 106 تک سلطنت کو الحاق کر لیا، یہ بھی ایک بات ہے، ایک مفروضہ ہے، یہ کوئی ہم اس پہ بات پہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتایا ہے۔ دوسری جو ہماری ہے کلووس کے لوگ، وہ کون تھے؟ کلووس کے لوگ کون تھے؟ جو شخص کبھی بھی کوئی بھی امریکہ گیا ہے اور وہ نیو میکسیکو کے ریگستان میں گیا ہے، اگر وہاں ایئر کنڈیشن نہ ہو تو کوئی آدمی امیجن نہیں کر سکتا کہ وہاں وہ ایک دن بھی رہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ وہاں ایک دن بھی بندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہاں پر بھی کلووس کے لوگ رہتے تھے، لیکن اب نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی تہذیب تھی، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر جدید میکسیکو کے شہر کلووس کے نام پر رکھا گیا ہے، یعنی اس میں سے اس کلووس جو تھا یہاں پر جو فرسٹ آبادی تھی، جو لوگ تھے، ان کے نام پر میکسیکو کے شہر کا ایک نام بنایا گیا ہے، اس کا کلووس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو آثار قدیمہ کی دریافت کی گئی، بہت سی چیزیں اور اسلحہ جو ہے وہ ملا، ہڈی کے اوزار ملے، ہتھوڑے ملے، جو 21ویں صدی کے تخمینوں پر مبنی ہیں۔ تو یہ میری بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ کلووس کے لوگ جو تھے وہ بھی یعنی اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں نے 10 تہذیبوں کا ذکر کرنا ہے، تو اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے آپ کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے کون سے لوگ تھے؟ آگے تھے چیٹا لیا ہایوک۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ چٹیا لایو ہاک، یہ بھی غائب ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ مٹی کے اینٹوں والے مکانات میں یہ لوگ رہتے تھے، یہ ایک خاص گروپ تھا، خاص مذہب تھا، انتہائی فنکارانہ ان کا مزاج تھا، بڑے پیمانے پر دیواروں پر تصویر کشی کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ محققین روزانہ اس گروہ کے بارے میں نئے حقائق کا پتہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تو آگے چلتے ہیں جناب، رایا نیوائی لوگ، یہ بھی غائب ہونے والے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ریپا نیوائی کے لوگ
ایسٹر جزیرے کے اصل باشندے تھے جنہوں نے ہمارے لیے مشہور مجسمے چھوڑے ہیں، جو کہ شاید ابھی ہم دیکھ کے ان کو حیران ہو جاتے ہیں۔ پولیونائی عوام جزیرے پر آباد تھے جب اب ان کا تعلق چلی سے ہے، حالانکہ یہ ملک 3500 کلومیٹر وہاں سے دور ہے جہاں یہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بالکل دور دراز ہونے کی اصل وجہ راپا نیوئی یہاں کیسے آپ پہنچے اتنا یہ پرسرار ہے کہ وہ غائب کیوں ہو گئے، یعنی کیا وجہ تھی، کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ غائب ہو گئے۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہمارے پاس، اور نہ ہی کوئی پتہ چل سکا ہے کہ راپا نیوئی کے لوگ کیوں چلے گئے، فاقہ کشی وجہ سے، یا کوئی وسائل کی بہت زیادہ کھپت ہو گئی، یا وہاں کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی ان کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو گیا، تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے ان کا۔ لیکن یہ بھی ایک پراسرار بات ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تو آگے چلتے ہیں جناب۔ مینو لوگ تھے۔ مینو کون سے لوگ تھے؟ یونانی جزیرے سے تعلق رکھنے والے مینوئن قدیم زمانے کی ایک قدیم تہذیب تھے جو ایتھن کے سلطنتی دور اور سکندر اعظم سے بہت پہلے یہ لوگ تھے۔ یہ ایک یونانی ثقافت اور قدیم یونان کے پیش رو تھے جو آج ہماری تاریخ کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانوروں کی قربانیاں کرنا، نظروں کی نظریں منانے، متحدہ مذہب فرقے رکھنے والے اور جنگلی ننگا ناچ تہواروں کا انعقاد کرنا ان کا بنیادی رواج تھا۔ قدیم مصری زبانوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو مینو لوگ جو تھے وہ بھی بڑے تھے، لیکن وہ غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ کریٹ کے قریب سینوٹر جزیرے سے آتش فشاں پڑنے سے ان کا خاتمہ ہوا، یعنی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آتش فشاں جو پٹا ہے اس کی وجہ سے یہ سب لوگ مر گئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو طاعون کی بیماریوں کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اب اس کی صحیح معلومات کا کوئی پتہ نہیں چل سکا وہ کہاں چلے گئے، لیکن وہ بھی تہذیب ختم ہو گئی۔ کوکیٹن جو تھے یہ تقریباً 5400 سے 2700 قبل مسیح کے درمیان سوسائٹی بنی جس کو کوکیٹن سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے بندے تھے، ایسے لوگ تھے، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ گروہ زمین کے چہرے سے بھی غائب ہو گیا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ ابتدائی تہذیب تھے، یعنی شروع والی جو تہذیب سٹارٹ ہوئی اس کے تھے، اور زراعت پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، پانی کی فراہمی، گھروں کی تعمیر اور آباد کاری کے سلسلے میں بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، لیکن ان کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کوکیٹن کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے، کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا انہوں نے کوئی تبدیلی کر لی ہے، کوئی مذہب کی وجہ سے ہو گئے، غیر معمولی حالات اور اس کے غائب ہونے کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی۔ تو یہ انہوں نے 35,000 مربع کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے کیا؟ تو یہ ہو سکتا ہے ان کے معاشرتی نظام میں کوئی تبدیلی آ گئی، لیکن یہ لوگ بھی چلے گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ انساجی، یہ لوگ انساجی کون تھے؟ شمالی امریکہ کے جنوب مغربی انازی ثقافت نے ہمارے لیے بہت سارے ڈھانچے اور نمونے پیچھے چھوڑ دیے ہیں تاکہ وہ آخر کار غائب ہو جائیں۔ یعنی وہ انساجی لوگ تھے، وہ بھی تقریباً وہ ایک سویلائزیشن تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گئے، کدھر گئے۔ ہو سکتا ہے جنوب مغربی ممالک کی جو وہ تھی آب و ہوا ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں چل سکا۔ نپٹاپلے، یہ نپٹاپلے قدیم قسم کے لوگ تھے جو جدید دور کے مصر کے جنوبی حصے میں ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 11,000 سے لے کر 6,000 سال پہلے تک یہ لوگ موجود تھے، اور بڑے پیمانے پر یہ لوگ خانہ بدوش تھے، کیونکہ اس وقت اس علاقے میں یہی لوگ ایک نومیڈ جسے کہتے ہیں، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے، کیونکہ جب ایک جگہ موزوں نہیں رہتی تو دوسری جگہ پہ یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھریلو سامان کو لاد کے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کدھر گئے ہیں، کہاں شفٹ ہو گئے، لیکن یہ پوری ایک سویلائزیشن تھی۔ اس کے بعد میں آتا ہوں خمیر سلطنت۔ خمیر سلطنت جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں گئے،
کدھر گئے. تو خمیر سلطنت کے متعلق جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. خمیر سلطنت جو تھی، خمیر کی سلطنت حالیہ لاپتہ ہونے والوں میں سے ایک ہے، اور سلطنت جنوب مشرقی ایشیا میں سن 8,002 سے 1431 تک موجود تھی. یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ سلطنت موجود تھی، لیکن اب یہ نہیں ہے، جس نے تھائی لینڈ، کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام کے جدید دور کے ممالک بھی موجود تھے. ان کا مذہب بدھ مذہب تھا اور ہندوؤں کی ایک مخلوق ثقافت تھی، لیکن یہ لوگ بھی اب موجود نہیں ہیں. اب ان کی سویلائزیشن ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ ہے 1 پہ اولمپس. اولمپس پہلی میسو امریکی تہذیب تھی، اور ان کی ثقافت اتنی مالدار تھی جتنی یہ عجیب و غریب تھی. غریب لوگ تھے. انہوں نے ہمارے پاس بہت سے کھڑے ڈھانچے ہمیں دکھائے ہیں اور مجسمے چھوڑے ہیں جو کہ حیران کن ہیں، جو آج بھی موجود ہیں، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کی اہمیت 1200 سے لے کر 400 قبل مسیح تک قائم رہی. وہ مذہبی رواج پہ مبتنی معاشرہ تھا، مقدس مذہبی رواج پہ مبنی معاشرہ، جس کے لیے انہوں نے احرام نما مندر بھی تعمیر کیے، لیکن وہ بھی چلے گئے. اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے. پولی نیائی عوام کی طرح انہوں نے بھی بڑے پیمانے پر پتھر کے سر تراش لیے، جن میں سے کچھ قد 3 میٹر 10 فٹ اور 8 ٹن وزنی ان کا وزن تھا. تو میرا یہ چینل جو ہے ورلڈ انفارمیٹیو چینل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بنیادی طور پر معلومات، ڈاکومنٹری، بایوگرافی، انفارمیشن، یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کرے گا. اور انشاءاللہ جب آپ اس چینل کا وزٹ کریں گے، جب دیکھیں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ یہ بہت زیادہ محنت سے ویڈیو کو بنایا گیا ہے اور آپ کو معلومات پرووائڈ کی گئی ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اس کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و خیریت سے رکھے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.